اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانتقمنا منہم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 25، 26، 27 کی تلاوت کی گئی۔ سورت ہے سورہ زخرف، 43ویں سورت، 25واں پارہ۔ 25ویں پارے کا نام ہے الہ یردو۔ الہ یردو 25واں پارہ، 43ویں سورت۔ آج ہم کریں گے 25 سے لے کر 31 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ 25واں اور 26واں 27واں آیت جو ہم نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پھر انتقام لیا ہم نے ان سے، پھر دیکھ لیا کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فرمایا کہ کس طرح ہم نے مختلف علاقوں میں رسول بھیجے، نبی بھیجے رہنمائی کے لیے، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ پھر ہم نے بہت ساری قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ اور یہاں پر بھی اسی کی کنٹینیوٹی ہے کہ پھر انتقام لیا ہم نے ان تمام لوگوں سے جو انکاری تھے اور جھٹلانے والے تھے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، یقیناً میں بری ہوں، یعنی لا تعلق ہوں، بیزار ہوں ان بتوں سے جن کی عبادت یا بندگی کرتے ہو تم۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ نے، یعنی یہ سب ایک سلسلہ تھا نبیوں کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو ان سب نے اپنے قوم سے کہا کہ ہم تو ان بتوں کی پرستش کر کے بیزار ہیں، ہم جس کی بندگی کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہیں، اور تعلق پیدا کیا اللہ کا، مگر میرا تعلق تو اسی ہستی یعنی اللہ سے ہے جس نے فطرت پر پیدا کیا ہے مجھ کو، پھر یقیناً وہی کرتا ہے رہنمائی بھی۔ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، وہی رہنمائی کرتا ہے، بتاتا ہے راستہ۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور چھوڑ گئے ابراہیم علیہ السلام اسی کلمہ توحید کو، ایک مضبوط کلمہ باقی رہنے والا نظام زندگی، رہن سہن کے طور پر اپنی اولاد میں، تاکہ وہ رجوع کرتے رہیں توحید کی طرف، اللہ کی طرف۔ بل متاعت ہؤلاء وآباؤہم حتی جاءہم الحق ورسول مبین، بلکہ فائدہ اٹھایا انہوں نے آسائش زندگی کا مشرک ہونے پر بھی، اور ان کے باپ دادا نے بھی، یہاں تک کہ آیا ان کے پاس حق یعنی سچی حقیقتیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بتاتا ہے ہر بات دو ٹوک اور واضح۔ تو اس طرح اس سلسلے ہی میں سے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے بھی یہی حق کا پیغام دیا، سچ کا پیغام دیا، اللہ کا پیغام دیا، دو ٹوک اور واضح۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور جب آ گیا ان کے پاس حق کا پیغام یعنی حقیقت اور سچائی، تو کہا یہ تو ہے جادو، اور یقیناً ہم اس کفر کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کا کفر ہی کرتے ہیں یعنی انکار ہی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیغام نہیں مانا اور کہا کہ یہ تو جادوگر ہے یا جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْ قَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور کہا کیوں نہیں اتارا یہ قرآن کسی ایسے شخص پر دو بستیوں میں سے جو ہوتا بڑا مرتبے والا، یعنی مکہ یا طائف کا۔ تو مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے اس زمانے میں لوگ، جب قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا وحی کے ذریعے اور پیغام دیا، اور کہا کہ اس کو اب پھیلاؤ، اس پیغام کو پھیلاؤ، اللہ کے پیغام کو پھیلاؤ، تو وہاں پر لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ تو، اور یہ جو ہے ان کا کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ قرآن کسی اور پر کیوں نہیں اتارا، حضرت محمد پر ہی کیوں نازل کیا گیا۔ تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے۔ یہ قرآن کا رواں اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں عبدالحلیم صاحب نے لکھا ہے، 2 جلدوں پر مشتمل ہے، جلد اول اور جلد دوم۔ جلد دوم میں
16 سے 30 تک کے پارے ہیں، اور اس کو نور پبلیکیشن نے شائع کیا ہے۔ ہم روزانہ آپ کی خدمت میں یہ رواں اردو ترجمہ 4 5 6 آیت کر کے پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ 2 سال سے پڑھ رہے ہیں، اور اگلے 6 مہینوں میں انشاءاللہ ہم 30 پارے مکمل کریں گے۔ قرآن شریف میں کل 30 پارے ہیں، ابھی ہم 25ویں پارے پر ہیں۔ 25ویں پارے کا نام ہے الہ یردو۔ قرآن میں کل 114 صورتیں ہیں، 89 یعنی 89 صورتیں مکے میں نازل ہوئیں، اس لیے مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ 25 مدنی صورتیں ہیں جو مدینے میں نازل ہوئیں، اس طرح کل ملائیں تو 114 ٹوٹل صورتیں ہیں، 30 پارے 114 صورتیں اور 6236 ٹوٹل آیات ہیں۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے، یہی ضابطہ اخلاق اور ضابطہ حیات ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ صدق اللہ العظیم۔